اور دیکھیے آپ اور میں the wonders of the world, do you know about that? عجائبات دنیا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا آنکھ دیکھتی ہے لیکن دل تسلیم نہیں کرتا، بولتے ہیں کس طرح ممکن ہے؟ آپ دیکھیے آپ ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں، آپ کی ٹرین کھڑی ہے، برابر سے ٹرین گزرتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ٹرین چل پڑی، لیکن تھوڑی دیر کے اندر آپ کو احساس ہوتا ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے، دل تصحیح کر دیتا نہیں یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ ہیلوسینیشن ہے، دل اس کی تکذیب کر کے آپ کو صحیح ڈائریکشن دے دیتا ہے، عقل اس کی رہنمائی کر دیتی ہے۔ آپ نے اشرف گرمانی صاحب تو روزانہ سفر میں ہوتے ہیں، جب دھوپ کا وقت ہو تو ہائی وے پر لگتا ہے دور پانی چمک رہا ہے، ایسا ہے نا؟ جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے تو آنکھ پانی دکھا رہی ہے، عقل تصدیق نہیں کرتی، عقل کہتی نہیں یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، نہ دل تصدیق کرتا ہے نہ عقل تصدیق کرتی ہے۔ تو وہ ہزاروں سورجوں سے بڑھ کر رب اپنے جلوے دکھا رہا تھا، تو کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما زاغ البصر، ایسا سرما لگا کر بھیجا پیارے، فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ایسا قرنیہ۔ دیکھیں دیکھنے کا جو تعلق ہے نا وہ آنکھ سے تو ہے، لیکن آنکھ کے اندر ہمارے دو حصے، ایک سفید حصہ جسے کنجکٹیوا بولتے ہیں، ایک یہ کالا حصہ جسے کورنیا بولتے ہیں۔ اب یہ کورنیا نا اس کے اندر آپ کبھی غور کریں گے نا، کبھی جا کر دیکھیں تو ہلکے ہلکے اس طریقے سے آپ کو لگے گا بال ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آئرس کہلاتا ہے، اور اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے بالکل، اس کو کہلاتا ہے پیوپل، اور وہاں سے ریز پڑتی ہے یہاں پیچھے جا کر آپ کی آپٹک ڈسک ہے، وہ نرو لے کر جاتا ہے، وہ وہاں پر جا کر امیج بنتی ہے، اور وہاں سے امیج بن کر دماغ کو میسج جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں شخص ہے، پہچان لو اس کو، جواب فوراً آتا ہے کہ ہاں یہ یاسین صاحب آ گئے، ٹھیک ہے نا، فوراً جواب آ گیا۔ تو یاد رکھ لیجیے دیکھنے کا تعلق فقط آنکھ سے نہیں ہے، دیکھنے کا تعلق آپ کی پیوپل سے ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، اس لیے سورج کو دیکھتے نا تیز لائٹ کو فوراً خودکار طریقے سے آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تاکہ وہ آپ کا جو پیوپل ہے نا وہ زخمی نہ ہو۔ یہ اللہ نے بائی ڈیفالٹ انسان کو سسٹم دیا۔ تو میں نے کہا اے رب کریم تیرے محبوب نے تیرے جلووں کو دیکھا، تو اللہ فرماتا ہاں دیکھا، تو کیا دیکھا؟ کہا ما زاغ البصر وما طغى، تمہاری آنکھیں سراب دکھاتی ہیں اور تمہارا دل انکار کرتا نہیں آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن سنو ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى، وہ ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں سے سورج سے بڑھ کر روشن رب جب اپنے جلوے دکھا رہا تھا، نگاہ مصطفیٰ دیکھتی جا رہی تھی اور قلب محمد مصطفیٰ اس کی تصدیق کرتا جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان نگاہوں کی عظمت کی بات کرتا ہے، اور پھر الہ اونتی کا کہہ کر آپ کی گردن مبارک کا ذکر کرتا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کہہ کر اللہ آپ کے شانوں کی، آپ کے شولڈر کی، آپ کے کندھوں کی بات کرتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہہ کر اللہ آپ کے سینے کی صدارت کی بات کرتا ہے، كَذَلِكَ نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ کہہ کر اس سینے کی فولادیت کی بات کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی عَلَىٰ قَلْبِكَ کہہ کر قلب مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا رب اس سینے میں کیا خاص بات ہے؟ کہا اورے او نادان، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، آسمانوں پر نازل کیا جاتا، اس کی ہیبت جلالت و تجلیات سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آمنہ کے لال کو ایسا دل عطا فرمایا ہے، ایسی علم نشرح لک صدرک کی وسعت عطا فرمائی ہے، یہ سینہ اور دل قرآن وصول کرتا رہا اور ہم قرآن سینے مصطفیٰ پر نازل کرتے رہے۔ تو عَلَىٰ قَلْبِكَ کہہ کر اللہ قلب مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً کہہ کر اللہ نبی کے ہاتھوں کی عظمت کی بات کرتا ہے، اور پھر یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ کہہ کر ان ہاتھوں کی بیعت کی بات کرتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نبی کے پنچ کی بات کرتا ہے، نبی کی مٹھی کی بات کرتا ہے کہ میرے نبی نے کنکر پھینکے۔ میں نے کہا ہاں رب تیرا قرآن کہتا ہے تیرے نبی نے کنکر پھینکے، تو اللہ فرماتا وَمَا رَمَيْتَ، میرے نبی نے نہیں پھینکے، ارے ہاتھ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، اور ہاتھوں پر ایکشن اور عمل مصطفیٰ کے خدا کا ہوتا ہے۔ تو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کی مظہریت والا کہہ کر اللہ نبی کا ذکر کرتا ہے، اور کبھی اقتبت الساعۃ وانشق القمر کہہ کر انگلیوں ہاتھوں کے اندر جو انگلیاں ہوتی ہیں نا، اللہ ان انگلیوں کا اشارہ، ان انگلیوں کا ذکر کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا خاص بات ہے؟ فرمایا تو اگر انگلی کرتا ہے تو ایک کرتا
ہے اور قم اللیل الذی انقض ظہرک کہہ کر نبی کی پشت مبارک کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اللہ قم اللیل کہہ کر نبی کے قدموں کی بات کرتا ہے، وانت حل بہذا البلد کہہ کر نبی کے تلوے ہیں نا ان تلووں کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا رب کریم ان تلووں کی کیا بات ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، ارے میں تو ان تلووں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا رب کریم کوئی شک میں نہ پڑ جائے کہ کعبہ کی قسم؟ فرمائے نہیں، لا اقسم اس شہر کی اس لیے نہیں کہ کعبہ ہے، لا اقسم اس لیے نہیں کہ زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پر زمزم کا کنواں ہے، لا اقسم اس لیے نہیں کہ یہاں پر حج ہوتا ہے۔ میں نے کہا رب پھر تو ہی بتا دے قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، ارے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں، یہی تو شہر اور اس کی گلیاں ہیں جہاں پیارا کبھی بچپن میں کبھی شباب میں خرامہ خرامہ چہل قدمی کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، آپ سب سے جذبات اس کے پاس ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کے تلووں کی بات کرتا وانت حل بہذا البلد کہہ کر، اور جہاں تلووں کی بات کرتا ہے وہیں دنا فتدلہ کہہ کر ان قدموں کی رفتار کی بات کرتا ہے۔ ایک تمہاری رفتار ہے، ایک نبی کی رفتار ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضور کثیب احمر سے گزرے، مررت بموسیٰ وہو یصلی، میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا صلی اللہ یصلی مانے نماز بھی ہے، صلی اللہ یصلی مانے درود بھی ہے، اس لیے اور پھر آگے ہے نا قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد رک جا، آپ کا رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو جب رب سلام بھیجے تو موسیٰ کھڑے ہو کر سلام نہ بھیجیں گے؟ تو اپنی قبر انور میں موسیٰ علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں۔ حضور مسجد میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود، چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں پر بھی موجود۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار نبی سے زیادہ ہو گئی؟ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، حضور نے اپنی رفتار سے تو سفر ہی نہیں کیا، حضور نے کبھی براق کی رفتار سے سفر کیا، کبھی رفرف کی رفتار سے سفر کیا، کبھی اعراج سیڑھی کی رفتار سے سفر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام حضور نے سواریوں پر سفر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام رفتار نبوت سے سفر کر رہے تھے، لہذا موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبوت کی رفتار سے تھے اس لیے ہر جگہ موجود تھے۔ اگر میرے آقا نبوت کی رفتار سے سفر کرتے تو براق ہیج رہ جاتا، آقا براق سے پہلے مسجد اقصی رفتار کا کیا کہنا؟ تو دنا فتدلہ حضور نے فرمایا نا، دنا پھر آواز آتی فتدلہ، تو میں ایک قدم بڑھاتا اتنا سفر طے کر لیتا جتنا زمین سے اس مقام تک، اور پھر ایک قدم بڑھاتا تو اتنا سفر جتنا وہاں سے لے کر وہاں تک، ہر قدم پہلے سے بڑھ کر۔ تو معلوم اللہ تبارک و تعالی دنا فتدلہ کہہ کر، اور علماء کرام نے کہا دنا سے مراد چونکہ الفاظ کا میں حضور کی رفتار، فتدلہ سے مراد رب کی رفتار۔ تو ایک طرف سے بندہ آگے بڑھ رہا تھا، دوسری طرف سے خدا آگے بڑھ رہا تھا، اپنی شان کے مطابق، کوئی اس طرف نہ لے لے، اپنی شان کے مطابق۔ ظاہر ہے وہاں پر استقبال کی کیفیت تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، اور میں نے عرض کیوں کہا بندہ؟ اس لیے کہ معراج پر قاب قوسین کہا نا، قاب قوسین، تو قوسین ان بھموں کو بھی بولتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے سے معانقہ کریں اس کو بھی قوسین کہتے ہیں، دو کمان کو ملائیں ان کو بھی قوسین کہتے ہیں۔ تو میں نے کیوں کہا بندہ خاص؟ اس لیے کہ اس مقام پر دنا فتدلہ قاب قوسین او ادنا، اللہ نے فرمایا کہ جو قوسین ہے نا اس سے بھی قریب ہو گئے، تو اللہ نے معراج میں سارے حجاب ختم کر دیے، سارے فرق ختم کر دیے، لیکن وہاں پر بھی ایک فرق باقی رکھا، حضور وہاں پر بھی اللہ کے عبد خاص تھے، اللہ وہاں پر بھی ہمارے نبی کا خدا تھا، بس یہ فرق باقی رکھا، باقی سارے فرق مٹا دیا۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بس آخری کلمات کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نبی کی قرآن میں شان کس طرح بیان کرتا ہے. کبھی دنا فتدلہ کی رفتار والا کہہ کر رفتار کا ذکر کرتا ہے, کبھی ان ناشئۃ اللیل کہہ کر نبی کی راتوں کا ذکر کرتا ہے, کبھی ان لک فی النہار کہہ کر نبی کے دنوں کا ذکر کرتا ہے, کبھی فسبح واطراف النہار لعلک ترضیٰ کہہ کر نبی کی صبح کا بھی ذکر کرتا ہے, نبی کی شام کا بھی ذکر کرتا ہے, اور کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میاں میں تو میرے نبی کے ہر لمحے اور ہر گھڑی کا ذکر کرتا ہوں. اور لعمرک کہہ کر قسم کھا کر کہ پیارے زندگی تو سارے نبیوں نے پائی, لیکن سارے نبیوں میں قسم اٹھاتا ہوں تو تیری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں, اس لیے کہ میں نے تجھے امی بنا کر بھیجا. یہ میرا ذوق ہے, یہ میرا امی بنا کر بھیجا. امی کے معنی تو آپ نے علماء کرام سے سنے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن امی کا معنی یہ لفظ کیا تھا؟ امت. لفظ کیا تھا؟ امت. جس طرح آپ نے دیکھا ہو نا کہ نسبت کے لیے آتا ہے مکہ, آپ بولتے ہیں نا, اور مکہ میں رہنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مکی. ایسا ہی نا. لفظ کیا تھا؟ مکہ. مدینہ ہم نے کہہ دیا مدنی, تائے تانیس ہٹائی, ٹھیک ہے نا, اور ہم نے اٹھا کر ترکیب صحیح کر دی, مدنی کہہ دیا. لیکن لفظ کیا تھا؟ مدینہ. اسی طرح لفظ کیا تھا؟ مکہ. تا ہٹایا مکی بن گیا. اسی طرح لفظ کیا تھا؟ امت. یا لگایا, تا ہٹایا, بن گیا امی. امت کس کو بولتے ہیں؟ ایسا کرو جو کسی ایک نظریے پر جمع ہو جائے, اس جمع ہونے والے بڑے گروہ کو امت کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ نبی ایسا نہیں آیا, ارے یہ نبی اپنی امت کا درد رکھ کر آیا ہے, شفاعت کرنے والا بنایا ہے, اس لیے ہم اسے نبی امی بنا کر بھیجے. امت والا نبی. کیا معنی ہوا؟ امت والا نبی. اس کا معنی ہوا امت والا نبی. اور امت کتنی بڑی ہے صاحب؟ امت کا معنی جمع ہونا. میں نے کہا رب کریم اس نبی میں کیا جمع ہوا؟ کہا کہ اے نادان, ہم نے آدم کو شان عطا فرمائی, نوح کو شان عطا فرمائی, ہم نے سارے انبیاء کو شان عطا فرمائی, یوسف کو حسن عطا فرمایا, ہم نے حضرت موسیٰ کو کلام پر جمع فرمایا, حضرت عیسیٰ کو کلمہ بنایا, ہم نے ابراہیم کو خلت عطا فرمائی, ہم نے حضرت اسماعیل کو شان ذبیحت عطا فرمائی, ہر نبی کو شان عطا فرمائی. لہذا ساری شانوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو 1.25 لاکھ نبی بنتے ہیں, اور 1.25 لاکھ نبیوں کی شانوں کو جمع کیا جائے تو محمد مصطفیٰ بنتا ہے. تو چونکہ ساری شانیں اللہ نے آپ نے جمع کر لی, اس لیے آپ کو نبی امی کہا گیا. ایسا نبی جو سارے نبیوں کی شانیں ایک ساتھ لے کر آیا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نبی کا قرآن میں ذکر کرتا ہے. لیکن آخر میں میں فقط اتنا کہوں گا کہ دوستو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. رسول اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہے, دوستوں کا بھی ذکر ہے. رسول اللہ کے یاروں کا ذکر ہے, وہیں قرآن میں رسول اللہ کے غداروں کا بھی ذکر ہے. فاسقوں کا ذکر ہے, وہیں رسول اللہ کے عاشقوں کا بھی ذکر ہے. قرآن پڑھیے, قرآن میں سب کچھ مل جائے گا. قرآن میں صحابہ کا بھی ذکر ہے, صحابیات کا بھی ذکر ہے, ازواج مطہرات کا ذکر ہے, آل کا ذکر ہے, اولاد کا ذکر ہے. اور اسی قرآن میں میرے نبی کا جو غلام ہے, پورے قرآن میں نام لے کر فقط زید بن حارثہ کا بھی ذکر ہے. تو قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن سے رہنمائی لیا کریں, یہ ملا کی مت مانا کریں, اللہ کی مانا کریں. تو اس تاریخ سے میں بولتا ہوں, وہ جاہل مطلق, اس لیے کہ بھئی جاہل کس کو کہا جاتا ہے؟ جاہل کس کو؟ جو نبی کی شان کو نہ جانے. اگر میں آسان ترجمہ کروں, جاہل اسے کہا, ان پڑھ کو جاہل نہیں کہا جائے گا. جاہل اس کو کہا جائے گا جو نبی کی شان کا منکر ہو جائے. عمر بن حشام کتنا بڑا فادر آف دا وزڈم, انٹلیکچوئل, بابا حکمت و دانائی, ابو الحکم تھا نا. اور ایک تھا ابو بکر, جو نبی کی شان کا منکر ہو گیا وہ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا, اور جس نے نبی کی شان کو مان لیا وہ ابو بکر سے صدیق اکبر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے جاہلوں کے متعلق میں فقط اتنا کہوں گا کہ بھائی یہ تمہارا موضوع نہیں ہے نبی کی شان کو بیان کرنا. تمہیں کیا پتا نبی کی شان کیا ہے؟ تم نے مانا ہے اس پیارے کو, جانا کب ہے؟
جاننے کی کوشش نہیں جانتے، مہروی صاحب کی محفل میں آ کر بیٹھتے، شان سنتے تو پتا چلتا کہ پیارے کی شان کا عالم کیا ہے۔ تم نے کبھی میلاد کے نام پر محفل ہی نہیں کی، تم نے چلے کاٹے، تم نے بستر اٹھائے، تم نے ہر سنت کو بدعت کہا۔ تمہارا یہ کام ہے، تم اس میں لگے رہو میاں۔ تمہارا کیا تعلق عظمت قرآن سے؟ تمہارا کیا تعلق عظمت الوہیت سے؟ تمہارا کیا تعلق عظمت رسالت سے؟ تمہارا کیا تعلق عظمت صحابہ سے؟ تم نے جھوٹ بولا کہ میں نوکر صحابوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج یہ ثابت ہو گیا، کاتبان وحی جو زبان جانتے تھے، قرآن لغت قریش میں نازل ہوا، تجھے قریش کی لغت آتی انہیں نہیں آتی تھی۔ بڑی کاتبان وحی پڑھے لکھے لوگ، اور یاد رکھ لیجئے یہ صرف نہ جو ہم پڑھ کے اپنی علمیت دکھاتے ہیں نا، یہ تو بہت بعد میں بنی ہے۔ قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے، گرامر قرآن کے محتاج ہے۔ ابو الاسود الدوئلی کو حضرت علی نے حکم دیا تھا جاؤ جا کر لکھو، تو نحوی جتنی کی تراکیب ہیں، جتنے بھی صیغے ہیں، جتنے بھی ٹینسز ہیں، انہوں نے جمع کیے، لکھے قرآن کو سامنے رکھ کر۔ لہذا تو اپنی گرامر پہ اتراتا، وہ بھی جاہل غلط بول رہا ہے۔ جائیے جا کر نحوی علماء کرام کو پڑھیے، نون خفیفہ اور اس کو تنوین کر دیا تو صاحب یہ نہیں، نون خفیفہ اور اس کے آگے الف آ جائے تو وقف میں اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، اور پھر قرات کا اصول ادغام کیا جاتا ہے، لنا سہم بن ناسیہ بنتا ہے۔ تجھے کیا پتا؟ نحوی تراکیب جا کر پڑھیے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں سنی نوجوان علماء کرام سے ربط، ضبط اور خبط کے ساتھ رہیں۔ ربط کیا ہے؟ جب بھی کوئی چیز سنیں ان سے رابطہ کیجیے۔ ضبط کیا ہے؟ کہ ڈسپلن کے ساتھ رہیں۔ اور خبط کیا ہے؟ کہ ہم نے لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، یہ آپ کا خط ہونا چاہیے۔ اور خدا کی قسم صدیق اکبر سے لے کر شاہ احمد روحانی صدیقی تک جتنے لوگوں نے ختم نبوت کی پہرہ داری کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو سنیوں میں رکھا ہے۔ لہذا آپ کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے حضور کی تعریف کرنا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح و ستائش بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے سننے اور آقا کی عظمت اور فضیلت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہروی صاحب کا بہت شکریہ، میں نے آپ کو بڑی زحمت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔